اگر آپ پہلی مرتبہ میرے اس چینل کونین کی کامیابی میں آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کرتے جائیں، اور ہاں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھائی ہے یہاں میں دے سکتا آپ کو، تو جواب میں فرمایا کہ دیکھو نئے پرانے کا قبر میں کوئی اعتبار نہیں، ایمان کے ساتھ گیا تو اس کو ہٹایا جائے گا اور جنت سے میرا لباس آ جائے گا، جنت کی لباس پہنے جائے گا، اور خدا نخواستہ میں نے ایمان سے محروم ہو کر دنیا سے گیا تو یہ ابھی کوئی فائدہ کی چیز نہیں رہے گا، بلکہ جہنم دوزخ سے میرے لیے لباس اور کپڑا آئے گا، جہنم کی آگ کا لباس آئے گا۔ تو دوستو، قبر میں ایمان والوں کے لیے جنت کا لباس، جنت کا بسترا، یہ سارا انتظام ہوگا۔ پھر قیامت کے دن ایمان کی برکت سے نامہ عمل سیدھے ہاتھ پر آئے گا، اور وہ خوش قسمت آدمی جن کی نامہ عمل سیدھے ہاتھ پر آئے۔ اور ایسا نہیں، قیامت کے دن تو بہت سخت مسئلہ، انسان دو پیر پر کھڑا ہونے کی جگہ نہیں ملے گا، اتنا تنگ ہوگا۔ اس وقت بندہ کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور فرشتہ جس کے سیدھے ہاتھ پر نامہ عمل دیں گے اتنا زور سے آواز کریں گے کہ فلانا کی بیٹا فلانا کامیاب ہو گیا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان قیامت سے پہلے آنے والا سب میدان محشر میں یہ خوشخبری سب سنے گا۔ اب یہ آدمی کتنا خوش ہو، یہ ایمان کی برکت سے۔ پھر پل صراط میں نور ہوگا، قیامت کے اندھیرا نہیں ہوگا، ان کو ایمان کا نور سامنے آ جائے گا۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ خوشخبری اللہ کی طرف سے، اس کے دائیں سامنے ایمان کا نور ظاہر ہوگا، قیامت کی کوئی اندھیرا اس کو پکڑ نہیں سکے گا، چلتے چلتے پل صراط گزر کر جنت میں پہنچ جائے گا، یہ ایمان کی برکت سے۔ دوستو، اگر ایمان نہ ہو، بغیر ایمان دنیا میں ہو، تو سب سے پہلا عذاب اس کی دل کی اطمینان اور راحت نہیں ہوگا۔ نمرود پورے دنیا کی حکومت ان کے پاس، فرعون مصر کا حکومت ان کے پاس، حامان وزارت ان کے پاس، قارون مال سارا، اتنے بڑے مالدار دنیا میں ملنا مشکل ہے، اور مال ہوتے ہوئے ان کی دل میں راحت نہیں تھا۔ نمرود پریشان، فرعون پریشان، دنیا میں جتنا بھی پوری دنیا کا مالک بھی ہو جائے لیکن کبھی دل کی راحت اس کو نصیب نہیں ہوگا بغیر ایمان کے۔ مرتے وقت ذلتی کا موت، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، اسی لیے نمرود عزت کے ساتھ دنیا سے گیا یا بے عزتی کے ساتھ؟ بے عزتی کے ساتھ دنیا سے گیا، ذلیل ہو کر۔ فرعون ذلیل ہو کر اس دنیا سے، قارون ذلیل ہو کر اس دنیا سے گیا۔ پھر قبر کی زندگی بہت مصیبت کا ہوگا، ایمان نہ ہونے کی وجہ سے تنگ ہو جائے گا، اور اللہ کی طرف سے حکم ہوگا البسوہ من النار وافرشوہ من النار، جہنم کی دوزخ کی بسترا لگاؤ، دوزخ کی لباس اس کو پہناؤ۔ تو دوستوں اور بزرگوں، بھائیوں، قیامت کے دن اس کی بائیں ہاتھ میں نامہ عمل آئے گا، اور پھر جہنم میں وہ گھرے گا، کیونکہ اس کے پاس نور ایمان نہیں۔ اسی لیے اللہ جل شانہ عما نوالہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمایا۔ دوستو، اب ایمان والوں کو ایمان کی نسبت سے تین واجب ہیں، تین واجب ہیں ایمان والوں کو۔ سب سے پہلے ایمان والوں کو فکر ہونا چاہیے اپنے ایمان کی حفاظت کا۔ ایسا چیز ہے جو سونا چاندی اور دنیا کی روپیہ، یہ سارے درہم و دینار جتنا لوگ حفاظت کرتا ہے، اس سے ہزاروں گنا ایمان کی حفاظت کا فکر ہو۔ بہت سے انسان دنیا میں ایمان والوں کے ساتھ مسجد میں بھی جا رہے ہیں، لیکن ایمان کی فکر نہ ہونے کی وجہ سے کہاں ان کا ایمان ختم ہو گیا ان کا خبر بھی نہیں۔ ایسے بات کہی، ایسے کام کیا جس کی وجہ سے اس کی ایمان ختم۔ اسی لیے حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے فضائل کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان
इंसान पर कोई अफसोस नहीं जिसका पूरा जिंदगी मंदिर में और गिरजाओं में गुजर गया, वो जहन्नम में गया। लेकिन उस इंसान पर अफसोस है कि जिनका जिंदगी मुसलमान के साथ मस्जिद में मुसलमानों की मजलिस में गुजरा और मरने से पहले बेईमान होकर जहन्नम में चला गया। शैतान हर वक्त कोशिश करता है कि ईमान वालों के ईमान को बर्बाद करे। तो दोस्तों और बुजुर्ग और भाइयों, हर वक्त शैतान पीछे होता है ईमान को खत्म कर दे। इसीलिए ईमान वालों पर सबसे बड़ा फर्ज है कि अपना ईमान का हिफाजत हो। दूसरा चीज ईमान की बढ़ाने का फिक्र हो, और तीसरा ईमान वालों पर जरूरी है कि फिक्र करे कि इसे हम ईमान पर मरे। मरते वक्त भी ही शैतान ईमान से महरूम करने का कोशिश करेगा। इसीलिए इन तीन चीजों को ईमान वालों के सामने रहना चाहिए। इसीलिए हर वक्त अल्लाह वालों का ये फिक्र होता है कैसे हम इस दुनिया से ईमान पर जाएं, कैसे इस दुनिया से हम ईमान पर जाएं। डरते थे, अल्लाह के पास दुआएं मांगते थे। आज तो दोस्तों हमको दुनिया ने ऐसा परेशान किया और ऐसा धोखा दिया कि हम सारे दुनिया को हिफाजत करने की फिक्र में है, लेकिन ईमान पर हमारा मौत हो जाए तो इसकी कोई फिक्र ही नहीं है। इसीलिए अल्लाह का बहुत बड़ा फजल करम है कि अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने हमें ईमान की मेहनत के साथ जोड़ दिया। ये ईमान की मेहनत में अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने हमें शरीक कर दिया। ये अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इसमें ईमान बढ़ाने का भी फिक्र, दावत और तबलीग में अपने ईमान की हिफाजत के लिए मेहनत और ईमान पर मरने का हर वक्त फिक्र। तो दोस्तों, एक तो ईमान की हिफाजत की फिक्र, ईमान बढ़ाने का भी फिक्र। ईमान ऐसा चीज है जो ऊपर जाता है, नीचे भी आ जाता है, बढ़ता है, घटता है। ईमान बढ़ाने के लिए ईमान की माहौल होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों सारे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आया और इन्होंने मेहनत करके ईमान की माहौल बनाई, और सहाबा इकराम रजी अल्लाह तआला अन्हुम ने भी ईमान की मेहनत की। इसीलिए अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह की कुदरत की यानी तरफ लोगों को बुलाया और इन पर उन्होंने खुद फिक्र की जिससे कैसे हमारा ईमान बढ़े। तो दोस्तों, ईमान तो ऐसी चीज है कि अल्लाह ने खुद ईमान की हकीकत को समझा के हमको दुनिया में भेजा। दोस्तों, अल्लाह हमारा खालिक है। अल्लाह जल्ल शानुहु जैसा हमारा खालिक है वैसे हमारा मालिक भी है। और अल्लाह जल्ल शानुहु वो ऐसे जात है जिसके हाथ में हमारा हयात और मौत है। दोस्तों, इज्जत जिल्लत उनके हाथ में है। तो ये अल्लाह ने हमें बनाया, फिर इस दुनिया में अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने हमें इस दुनिया में भेजा। हम सारे अल्लाह के इरादा से पैदा हुए, अल्लाह ने बनाया और अल्लाह के इरादा से हम इस दुनिया में आए। दोस्तों, इस दुनिया से फिर निकलना ये भी हमारे बस का बात नहीं। जैसे हम अल्लाह के इरादा से आया, बिल्कुल उसी तरतीब से अल्लाह के इरादा से हम इस दुनिया से निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों, अल्लाह ने जब हमें दुनिया में भेजा तो अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने ये बात जाहिर कर दिया कि दुनिया की किसी चीज में तुम्हारा कामयाबी नहीं है। तुम्हारा कामयाबी दुनिया की किसी चीज असबाब में नहीं है। तुम्हारा सारा कामयाबी मेरे हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में। भाई बुजुर्ग दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने कुरानुल करीम जो नाजिल फरमाया, इनमें सिर्फ 500 आयत है जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने अहकामात बयान किए, करो ना करो इस चीज को बयान किया। बाकी पूरा कुरान में अल्लाह जल्ल शानुहु मनवालुहु ने ईमानियत बयान किया। अल्लाह जल्ल शानुहु ने पिछले उम्मतों की अहवाल और किस्सा बयान फरमाया हमको सिखाने के लिए कि देखो तुम्हारे पहले जितने लोग कौम आए हैं और दुनिया की चीजों में उन्होंने कामयाबी तलाश किया, सारे के सारे जलील होकर हलाक हो गया। क्योंकि दुनिया की किसी चीज में दोस्तों किसी असबाब में कामयाबी नहीं है, बल्कि दुनिया में कामयाबी तलाश करना दुनिया की किसी चीज में, इसका मिसाल अल्लाह ने कुरानुल करीम में बयान फरमाया का सराबिन फी क़िआन यहसबुहु ज़मआनु मा, जैसा कि कोई मुसाफिर चटियाल मैदान में सफर कर रहे हैं,
सामने पानी का धुका लग गया, उसको देख रहा है पानी। अब जितना वो सामने बढ़ता है उतना ही पानी पीछे बच जाते हैं। असल में वो पानी नहीं है, पानी का धुका है। तो इसे ही अल्लाह जल्ल शानहू अम्मा नवालू ने बताया कि जितने कौम तुमसे पहले इस दुनिया की चीज और असबाब में अपना कामयाबी तलाश किया, सब के सब हलाक हो गया, किसी को कामयाबी नहीं मिला। कामयाबी सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, और कैसे कामयाबी मिल जाएगा वो भी अल्लाह ने बताया। भाई बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ने जाहिर कर दिया कि कामयाबी की जगह दुनिया नहीं है, बल्कि कामयाबी की जगह जन्नत है, आखिरत। वमन ज़ुहज़िहा अनिन्नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। अल्लाह जल्ल शानहू फरमा रहे हैं कि जिनको मैंने दुज़ख से नजात दे दिया और जन्नत उसको मिल गया, वो बिल्कुल कामयाब हो गया। अब ये जन्नत कैसे हमको मिले वो भी अल्लाह ने बयान फरमाया, कामयाबी कैसे मिले। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कानत लहुम जन्नतुल फिरदौसी नुज़ुला। अल्लाह ने फरमाया जो ईमान और अमल लेकर मेरे पास आए उनकी जगह मैंने जन्नत में दूंगा और वहां उनको मेहमानी करूंगा, मेहमानदारी होगा उसका। तो दोस्तों, जन्नत में जाने के लिए ईमान और अमल दोनों शर्त लगाया, और जो जन्नत में गया उसको कामयाबी मिल गया। अभी दुनिया में अल्लाह ने बयान फरमाया जिन्होंने ईमान अमल की बगैर कामयाबी को तलाश किया सब हलाक हुए। सबसे पहले कौम जिनका अल्लाह ने कुरान में हालत बयान फरमाया, इन्होंने अक्सरियत में कामयाबी देखा और ये इस पर इतराने लगे, और इनका ये यकीन हो गया कि अक्सरियत हमारे साथ है, हम कामयाब हैं। तो अल्लाह ने इनकी तरफ नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। नूह अलैहिस्सलाम ने साढ़े 900 साल इन पर मेहनत की, अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह ही करने वाले जात और इन्हीं के हाथ में कामयाबी। लेकिन वो या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम इलाहुन गैरुह, लेकिन इन्होंने बात सुनने को तैयार नहीं हुआ। इन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये बात कहा कि देखो तुम्हारे साथ अराज़िल कौमिना बादी और राय, चंद ये ऐसा ही लोग हैं जिनका ना कोई अकल है ना माल है, कमजोर आदमी तुम्हारे साथ है, हम अक्सर हैं और सारा यानी कबीला हमारे साथ है, हम कामयाब हैं। अल्लाह जल्ल शानहू ने इनको पानी की अजाब से सैलाब आया, सब खत्म हुआ। दूसरा कौम जो आया इनको अल्लाह ने बहुत ताकत दिया, कुरान में इनकी हालत भी बयान फरमाया। अल्लाह ने इनको बनाया, इन्होंने ये बात पढ़ाया कि मन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे भी कोई ताकतवर है। तो अल्लाह ने जवाब में फरमाया, हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया, देखो मेरा कौम जिसने तुमको बनाया वो तो तुमसे बहुत बड़ा ज्यादा ताकतवर है, उनके कुव्वत ज्यादा है, लेकिन वो इसको मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, बल्कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ इन्होंने मजाक उड़ाया। तो दोस्तों, अल्लाह ने इन पर पानी बरसाना बंद कर दिया, खाना खत्म हुआ, फिर अल्लाह के अजाब इन पर आए, हवा के अजाब से ये सब खत्म हो गए। इसके बाद तीसरा कौम जो आया इन्होंने सुनाहत में आगे बढ़ गया, कौम सामूद। इन्हों के ख्याल में यह बात था कि दुनिया में अजाब आए तो हवा आएगा या तो सैलाब, तो इससे बचने के इंतजाम करो। वो पहाड़ की चूड़ ऊपर टीले के ऊपर चढ़ गए और वहां जाके उन्होंने पत्थर के अंदर मकान बनाई। तो जब हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि देखो तुम्हारा कामयाबी इस चीज में नहीं है, अरे कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम इलाहुन गैरुह, आए मेरे कौम अल्लाह की सिवा कोई माबूद नहीं है, इनको मान लो। उन्होंने कहा नहीं, हम कामयाब है, हमने ये किया, तो उन्होंने अजाब से डराया। तो ये लोग कहने लगा कि हमें मालूम है क्या अजाब, सैलाब का अजाब होगा या तो हवा का अजाब, और इन दोनों से बचने का हमें इंतजाम है। पहाड़ के ऊपर हम जाके वहां मुकानात बना ली, न हवा ने हमको कुछ कर सकता है न सैलाब ने। लेकिन इनको मालूम नहीं है कि अल्लाह के पास सिर्फ हवा और सैलाबी अल्लाह की लश्कर नहीं, बल्कि लिल्लाही जुनूदुस समावाति वल अर्द, आसमान जमीन की सारे के सारे अल्लाह की लश्कर है। कौन जालिम को अल्लाह ने किस तरह पकड़ेगा इनको इल्म नहीं था। अल्लाह ने ना हवा भेजा ना कोई सैलाब भेजा, फरिश्ता भेज दिया, एक आवाज किया, सारे के सारे सब मर के खत्म हो गए। भाई बुजुर्ग दोस्तों, उसके बाद और चौथा और एक कौम इस दुनिया में आए जिनको अल्लाह ने हुकूमत दिया, नमरूद, फिरौन, ऐसे किस्म का लोग। इन्होंने कहा कि ना
ہم کامیاب ہو گیا, دنیا کا حکومت مل گیا. اللہ جل شانہ نے انہوں کو حکومت میں انہوں کو ذلیل کیا. پھر آیا قوم جن کو اللہ نے تجارت دے دیا, بڑے بڑے سپر مارکیٹ انہوں نے تیار کیا اور تجارت میں بہت ماہر بن گئے. جب چیز کا خرید کرتے تو زیادہ لیتا, جب لوگوں کو دیتا تو کم دیتا, دھوکہ دینا شروع کر دیا. اللہ نے ان کے پاس شعیب علیہ السلام کو بھیجا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو خوب سمجھایا. بہت دن تک حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا, لیکن یہ نہیں سمجھے اور یہ مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو اللہ جل شانہ نے نہ ہوا بھیجا, نہ سیلاب بھیجا, نہ کوئی فرشتہ, زمین کو حکم فرمایا, ایک دم حرکت کیا, ان کی سارے مارکیٹ سمیت وہ سارے کے سارے زمین کے اندر پھنس گیا. بھائی بزرگ دوستوں, ان کی بعد اور ایک قوم آئے اس دنیا میں جن کو اللہ نے زمینداری دیا, کھیتی باڑی بہت تھا, جن کا نام قوم سبا. تو دوستوں قوم سبا کو اللہ نے بہت بڑا یعنی ان کو کھیتی باڑی دیا. اللہ نے خود اس کی تعریف کر رہا ہے, جنتان عن یمین و شمال. اللہ نے فرمایا کہ ان کی دائیں بائیں باغات, کھانے پینے کا, جو بھائی ابھی بھی ان کی اتنا باغات ہوتے ہیں, جو ادھر گیا دیکھ سکتا. بھائی دوستو آپ دیکھ کر آیا ہوگا, آپ کی یہاں کی جماعت اگر گیا تو دیکھ کے آیا. ابھی بھی ان کی باغات دنیا میں خوبصورت باغات. انہوں نے پانی کو روکا دونوں پہاڑ کے درمیان, پھر دوسرا راستہ سے پانی لے آیا اور کھیتی باڑی انہوں نے کی. کیا کروں میں؟ لیکن دوستو ہوا کیا, انہوں پر اللہ نے حکم نازل فرمایا, نبی آیا اور فرمایا دو حکم مختصر, کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ. تم یہ یقین بناؤ کہ یہ نعمت اللہ نے ہمیں دیا, ان کو امان بھی دیا, کھانے پینے کے انتظام سب کچھ اللہ نے دیا, لیکن یہ لوگ کفر کر دیا. فکفرت بانعم اللہ, اللہ کی نعمت کا ناشکری کیا. کیا ہوا, اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ تم اس یقین کے ساتھ یہ رزق استعمال کرو کہ اللہ نے ہمیں دیا, رب نے, رزق ربکم, تمہارے رب کا دیا ہوا رزق, واشکروا لہ, اور اس کی شکریہ ادا کرو. یہ بہت بڑا حکم تھا, بہت چھوٹا حکم تھا, لیکن انہوں میں شرارت کہ ہم نے یہ پانی کو روکا اور پانی سے یہ باغات لگائی اور اس میں پھل آیا, یہ تو سارا ہمارا محنت کا نتیجہ ہے. انہوں نے یہ جواب دیا نبی کو کہ کھیتی باڑی کیا ہم نے, شکریہ کس کا ادا کرو, وہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا فکفرت بانعم اللہ. ایسا خوبصورت شہر تھا لیکن انہوں نے ناشکری کی. بلدۃ طیبۃ و رب غفور, اللہ نے فرمایا. لیکن دوستو انہوں نے اللہ کا اتنا ناشکری کیا کہ اللہ پاک رب العالمین بہت ناراض ہوئے. پھر ان پر سیل العریم, عریم کا یعنی سیلاب بھیجا, ان کی باغات بھی ختم اور ان کی سارے قبیلہ بھی ختم. دوستو جو دو ایمان والے تھے, دو تین, یہی نجات ان کو ملا اور باقی سب کے سب ہلاک ہو گئے. اللہ نے یہ قرآن میں سارے واقعات پچھلے قوموں کا بیان فرمایا اس لیے تاکہ ہمارے سمجھ میں آ جائے کہ یہ دنیا کے سارے اسباب, اس میں جو اس اسباب استعمال کرنے میں کوئی معنی نہیں ہے, لیکن اسباب پر یقین ہو جانا یہ بہت بڑا خطرہ کی چیز ہے. دین دو چیز کے درمیان, اسباب کو ترک کرنا یہ جہالت رہبانیت ہے, یہ بھی اللہ کو پسند نہیں. اور یقین علی الاسباب, اسباب سے ہمارا سارا مسئلہ حل ہو جاتے ہیں. اسبابی سب کچھ, اس کا نام شرک ہے. مسلمان اسباب کو اختیار کرے گا, استعمال کرے گا, لیکن نہ یقین اللہ پر ہو کہ یہ سارا میرے مولا نے دیا, اللہ نے دیا. تو دوستو پچھلے جتنے قوم ہیں یہ سارے ہلاک ہوئے بس ایمان نہ ہونے کی وجہ سے, اور انہوں نے اسباب پر یقین بنایا اور اس میں کامیابی تلاش کی. اللہ نے فرمایا نہیں, کامیابی کی سبب ایمان عمل ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. اسی لیے دوستو اللہ نے ہمیں ایمان سکھا کے دنیا میں بھیجا, ایسا نہیں بھیجا. اللہ نے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو اپنے دست مبارک سے پیدا فرمایا. یہ محبت کی علامت ہے. حدیث قدسی میں ہے اللہ نے تین چیز کو اپنے قدرتی ہاتھ استعمال بنانے میں قدرتی ہاتھ استعمال فرمایا.
اللہ نے فرمایا کہ جنت عدن کو میں نے اپنے میرے قدرتی ہاتھ سے بنایا، وغرست کرامتہ وختمت علیہا، اللہ نے فرمایا کہ میرے دست مبارک سے بنایا اور اس میں سارے قسم کی نعمت رکھی اور اس پر میں نے مہر لگا کے رکھا، یہ جنت عدن۔ دوسرا چیز جو ہے کتبت التوراۃ بیدیہ، اللہ جل شانہ عما والا نے فرمایا کہ تورات کو میں نے میرے دست سے، اللہ کی دست مبارک سے اللہ نے لکھا، پھر جبرائیل علیہ السلام کی ذریعہ موسیٰ علیہ السلام کو پہنچا دیا۔ تیسرا چیز اللہ نے آدم خلقت آدم بیدیہ، اللہ نے فرمایا آدم کو، میرے خلیفہ کو میرے دست سے، اللہ کی قدرتی ہاتھ سے اللہ نے بنایا۔ اسی لیے احسن تقویم، بہترین صورت دے کر اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا۔ پہلے انسان کو اللہ نے اپنے قدرت سے ماں اور باپ کی بغیر بنایا کہ اللہ نے عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کو کھڑا کیا، پھر حکم ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ ان کی پیٹھ پر تمہارا فر مارو، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے فر سے آدم علیہ السلام کی پیٹھ پہ حرکت دیا، اس سے آہستہ آہستہ چیونٹی کی طرح کذر حدیث میں آیا ہے نکلا، سارے انسان قیامت تک آنے والے عالم ارواح بھر گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا ما ہؤلاء یا ربی، آدم نے پہلے دیکھا یہ کون ہے، تو اللہ نے جواب دیا ذریتک، اے آدم تیرے ذریت تیرے اولاد قیامت تک آنے والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نظر کیا تو اس میں دیکھا الغنی والفقیر، کچھ مالدار ہیں کچھ غریب ہے، کسی کا صورت بہتر ہے کسی کا اچھا صورت نہیں ہے، ایسے کوئی لمبے ہے کوئی چھوٹے قد کے ہیں، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب سب کو برابر کر دیتا تو اچھا ہوتا، تو اللہ نے جواب دیا نہیں، برابر اس لیے نہیں کیا تاکہ وہ میرا شکریہ ادا کرے۔ دوستو جس کو اللہ نے 2 پیر دیا، کوئی آدمی ایسا دنیا میں 1 پیر، تو اس کو دیکھ کر وہ شکریہ ادا کرے، جس کو 1 پیر ملا وہ دیکھتا ہے تیسرا ایک آدمی جس کا 2 پیر نہیں، تو اس کو دیکھ کر وہ شکریہ ادا کرے۔ تو اسی لیے اللہ نے شکریہ کے لیے فرمایا کہ بنایا ہم نے۔ پھر اللہ نے سب سے پہلے سب کو عقل دیا، وہاں ہم سب برابر عمر کے تھے، ایک ساتھ میں ہم سب پیدا ہوئے، عقل دیا، پھر بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ پھر اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں تو کھیتی باڑی ہے نہیں، تجارت نہیں، وزارت نہیں، حکومت نہیں، دائیں بائیں سب طرف اللہ ہی اللہ، تو سب نے جیسا کہ ہم مسلمان ایسا ہندو ایسا بدھو یہود نصارہ جو بھی ہو، سب نے ہم ایک زبان ہو کر کہا کہ قالوا بلا، آئے اللہ آپ ہی ہمارا رب ہے۔ وہاں ایک ہی جواب دینا پڑا، وہاں دوسرا چیز نہیں۔ تو جب ہم نے کہا قالوا بلا، آئے اللہ ابھی ہمارا رب ہے، حاجت پورا کرنے والے ہیں، تو اللہ نے فرمایا سن لو میرا بندہ سنو، اشہد علیکم 7 سماوات والارضین، 7 آسمان و زمین تمہاری اس اقرار پر شہید ہے، اشہد علیکم آباکم آدم، تمہارے باپ آدم بھی تمہارے اس جو ایمان کا گواہ دیا اس پر شاہد ہے۔ قیامت کے دن تم اگر یہ کہو کننا ھذا غافلین، ہمیں معلوم نہیں یہ عذر قبول نہیں ہوگا، اللہ نے شاہد رکھا، پھر دنیا میں بھیج دیا۔ دوستو دنیا میں بھیجنے کی بات اللہ جل شانہ نے ہدایت دے کر آدم کو دنیا میں بھیجا، جاؤ آدم دنیا میں تمہیں پہلے سب سے پہلے 3 ہدایت اللہ نے دیا، لَكَ مُسْتَقَرٌ فِي الْأَرْضِ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اللہ نے فرمایا جاؤ آدم جنت سے نکل جاؤ دنیا میں جاؤ، لیکن یہ جانا ایسا نہیں کہ کبھی تم سے میرا ملاقات نہ ہوگا، سب سے پہلے سن لو تمہارے لیے مدت معین کر کے دیا، یہ مدت پورا ہونے کے بعد میرے پاس واپس آنا پڑے گا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، سارے تمہارے ذریت میرے پاس لوٹ کے آنا پڑے گا، جب تک زندہ نہ ہو زمین پر، جب مر جاؤ تو زمین کے اندر، پھر جب پورا ہو جائے گا مدت تو میرے پاس واپس آنا۔ دوستو اسی لیے اور اللہ نے یہ بھی خبر دیا سمیع بصیر علیم خبیر، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، کہاں تم دن میں ہو رات میں ہو اندھیرا میں ہو اجالا میں ہو، کیا کر رہے ہو سب میں دیکھ رہا ہوں، اور کیا بات کر رہے ہو سب سن رہا ہوں، قیامت کے دن مجھے دھوکہ دینا یہ ممکن نہ ہوگا، خبردار ہوشیار رہو۔ پھر اللہ جل شانہ نے دوسرا ہدایت دیا آدم علیہ السلام کو، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، دنیا کی زندگی میں چلنے کے لیے تمہیں جو حاجت ہے
سارا حاجت کی چیز میں نے زمین میں رکھ دیا، زمین کی راستہ سے تم لے لو۔ اسی لیے لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ نے انسان کو دنیا میں بنایا ہے محنت کرنے کے لیے، چاہے آخرت کی چیز، آخرت ہو یا دنیا، سارا یہ محنت کے ذریعے سے ملے گا۔ یہ ہم محنت کرنے کے لیے اللہ نے بنایا، اسی لیے سارا کھانا جو ہے اللہ ہی دیتا ہے۔ لیکن کہاں سے ملتے ہیں بھائی دوستو؟ زمین کی راستہ سے۔ کپڑا جو ہے وہ زمین سے آتا ہے، گاڑی، مکان، حتیٰ کہ ہوائی جہاز اور جو بھی ہو، سارے کے سارے چیز انسان کو زمین کی راستہ سے ملتا ہے، ایسا نہیں آسمان سے کھانا اترتے رہتا ہے۔ لیکن دوستو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے آدم کو یہ بات بھی بتا دیا کہ دنیا کی زندگی میں تمہیں جتنا چیز کا ضرورت ہو وہ سارا دنیا میں زمین میں رکھ دیا، زمین کی راستہ سے تم کو مل جائے گا۔ یہی ہمارے لیے ابتلا اور امتحان ہے۔ یہ امتحان کی جگہ اللہ دیکھ رہا ہے کون ان اسباب پر اپنا یقین بناتے ہیں اور کون ان اسباب کو گزر کر رب الاسباب تک پہنچ جائے۔ جو وہاں پہنچ جائے وہ کامیاب۔ تو دوستو تیسرا چیز اللہ نے یہ بھی بتایا، بعضکم لبعض عدو، آدم علیہ السلام کو بتایا تمہارا اولاد کے آپس میں دشمنی عداوتی پیدا ہوگا، دنیا کی زندگی میں ایک دوسرے کی دشمن بن جاؤ گے۔ یہ بتا کہ اللہ جل شانہ عما نوالہ نے دنیا میں آہستہ آہستہ آدم علیہ السلام کی بعد ان کے اولادوں کو بیچتے رہا، چلتے چلتے ہم تک یہ آ گیا۔ بھائی دوستو اب اللہ نے عجیب بات، اللہ جو ہمارے خالق اور مالک ہے وہ غائب ہے، اور ہم کو اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اسباب کے اندر رکھ دیا۔ دیکھتا ہے اللہ جل شانہ عما نوالہ ہم اس دنیا میں اسباب ملنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں دوستو۔ اسی لیے اللہ جل شانہ عما نوالہ نے اپنے قدرت کا نشانیہ ظاہر کر دیا ہمارے سامنے، اور اللہ نے نبیوں کی سلسلہ جاری فرمایا، آسمان سے کتاب اتاری تاکہ ہم اپنے وعدہ پر برقرار رہیں، قائم رہیں۔ اسی لیے دوستو ہر زمانہ، پچھلے زمانہ میں اللہ کی نبیوں نے کتاب لے کر آیا، ہمارے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے قرآن مجید لے کر آیا۔ دوستو اس کی شروع میں ہمارے وہ سبق کا اللہ نے دہرایا۔ قرآن جو نازل ہوا غار حرا میں تو جبل نور میں سب سے پہلا اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات سب سے پہلے آیا۔ تو دوستو اللہ نے یہ بھی خبر دیا کہ دیکھو دنیا کی زندگی میں تمہیں مجھے نہیں دیکھ سکتے، لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار۔ دوستو اللہ نے یہ بات اعلان کر دیا کہ دیکھو دنیا میں تمہارے آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، وہ دیکھتا ہے سب کو، لیکن کوئی اس آنکھ سے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ کا ادراک نہیں کر سکتا، یہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ کے پیارے ایک بندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ہر روز بات کر رہا ہے، بات کرتے تھے، اچانک جھیل میں آیا، تھوڑا سا اللہ کو دیکھ لیتا ہوں، درخواست کر دیا، آئے اللہ میں چاہتا ہوں، میرے دل چاہتا ہے کہ آپ کو ایک نظر دیکھ لوں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تم دیکھنا چاہتے ہو تو تمہارے سامنے پہاڑ، اس کی طرف نظر کرو، اگر وہ پہاڑ اپنے جگہ برقرار رہے تو مجھے دیکھ سکتے ہو ورنہ نہیں دیکھ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر کیا، اللہ کے نور کا تجلی ہوا، فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صیقا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب صرف اللہ کے نور کا تجلی آیا فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین میں گر گیا، پہاڑ اپنے جگہ سے ختم ہو گیا۔ بھائی دوستو تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھ سکے، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس زمین میں، اسی لیے یہ ہمارا امتحان ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے شروع کر دیا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، کیا کرو؟ رب کے نام سے شروع کرو، پڑھو رب کے نام سے۔ تو دوستو اللہ نے تو یہ بھی بتا سکتے تھے اقرأ بسم اللہ بسم الرحمن، اللہ کے نام سے پڑھو، رحمان کے نام سے، رحیم کے نام سے، لیکن یہ ایک بھی نہیں کہا، فرمایا رب اقرأ باسم ربک الذی خلق، رب کے نام سے شروع کرو۔ تو دوستو کیوں؟ دوستو انسان جو مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، اس میں شریک نہیں کر سکتے۔ شریک جو کرتا ہے اللہ نے
اور شریک کرنے کی جگہ وہ یہ ربوبیت ہے. دیکھیے کیسے کسی ایک مسلمان نہیں غیر مسلمان کو پوچھو بھائی تمہارا خالق کون ہے، تو بھائی دوستو مکہ مکرمہ میں ابو جہل عتبہ شیبہ کو اللہ کی طرف سے آیا ہے یہ سوال. اللہ کے نبی پر آیت آیا پوچھو ان کو من خلق السماوات والارض سیقولون اللہ. اللہ نے فرمایا ان کو پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنایا، تو دیکھو گے وہ کہے گا اللہ نے بنایا. تو جب عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب ان کی مجلس میں جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس نے آسمان اور زمین بنایا، وہ خاموش ہو گئے. ارے بتاؤ نا، تو کہتے ہیں مجبور ہو گئے. آخر میں کہا اللہ ہی نے آسمان اور زمین کو بنایا. تو اللہ جل شانہ نے جب بنایا تو تم شریک کیوں کرتے ہو؟ وجدنا آباءنا، ہم نے باپ دادا کو ایسے کرتے پایا اسی لیے ہم کر رہے ہیں. آج کی زمانہ کا جو ہندو ہوتے ہیں، ہم نے ہمارے ادھر ان کو سوال کیا، کالج میں پڑھ رہے ہیں تمہارا حق کس نے دیا، تو وہ کہتے کہ اوپر والا نے دیا. اچھا ٹھیک ہے تم لکھے پڑے انسان ہو، بتاؤ کہ اوپر والا کون ہے؟ تو بالکل خاموش. بھائی کون ہے؟ تو آخر میں جا کے کہا وہ اوپر والا تو اللہ ہی ہے. تو تم یہ کیوں کرتے ہو؟ اسے بتا کہ پیچھے پڑے ہوئے ہو. ارے باپ دادا ایسا کرتے ہوئے ہمیں ملا اسی لیے ہم کر رہے ہیں. ابو جہل اور ان کی جواب ایک ہی برابر، یہاں شریک نہیں چلتا، لیکن سامنے جا کے انسان شریک کرتے ہیں. اسی لیے اللہ نے اس کو دہرایا ہے بار بار کہ تمہارا رب، جیسے کہ ہم اللہ نے ہم کو وعدہ لیا کسی کو یاد کرا رہے تھے، اسی پر تمہارا رہنا چاہیے کہ تمہارا رب اللہ ہے. تو اب دیکھیے انسان کیا کرتے، بھائی تم کو اچھا کون پالتا ہے؟ تو کہے گا ہر ایمان والا کہ اللہ ہی پالتا ہے. ٹھیک ہے بیوی بچے کو کون پالتا ہے؟ اللہ ہی پالتا ہے. ٹھیک ہے جب تم کو تمہارے بیوی بچے کو اللہ ہی پال رہے ہیں تو بھائی یہاں سے نقد 1 سال کے لیے نکلو اللہ کے راستہ میں 1 سال کے لیے. تو جواب کیا ہوتا ہے؟ ارے مولوی صاحب بات تو ٹھیک ہے لیکن میرے گھر میں اکیلا آدمی ہوں. بولے تو اور اچھا ہوا، پورے زندگی کے لیے نکل جاؤ تبلیغ میں، اللہ کھلائے گا اور گٹھی لے کر تم گھومتے رہو گی، اللہ کھلائے گا. ارے آپ نے تو میرا بات نہیں سمجھا. بولے کیا ہے؟ اردو ہی تو ہے، نہ سمجھنے کی کیا بات ہے؟ بولے ارے میرے گھر میں 14 آدمی ہیں اور میں اکیلا بس کمانے والا. بولے بھائی توبہ کرو، آپ بھی کہا اللہ نے کھلاتا ہے اور سب کو پالتا ہے اور ابھی کیا کہتے ہو؟ بولے ارے 1-2 آدمی کا مسئلہ ہوتا تو اللہ کچھ کر لیتے. 14 آدمی بغیر دکان کے، بغیر تجارت کے، بغیر کھیتی باڑی کے، یہ ہے ہمارے دل میں. اس کو نکالنے کے لیے اللہ نے رب سے شروع کیا کہ دیکھو پڑھو رب کی نام سے. روزانہ کتنا مرتبہ ہمیں ہوتا ہے؟ 1 رکعت نماز میں 11 مرتبہ رب رب. فجر کی سنت شروع کریے الحمدللہ رب العالمین، رب آ گیا. پھر دوستوں رکوع میں جب ہم جاتے تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ، کھڑا ہو کر ربنا لک الحمد 1 مرتبہ. تو کتنا ہوا؟ 5 ہو گیا. اب سجدہ میں جاؤ تو ہوا کتنا مرتبہ؟ سبحان ربی الاعلی کم از کم 3، دوسرے میں 3، تو 6 اور 5 کتنا ہوا؟ 11 ہو گیا. 1 رکعت میں کم از کم 11، پھر دوسرے رکعت میں 11، 22 مرتبہ صرف 2 رکعت سنت میں کم از کم. اوپر میں اور قرآن پڑھتے رہے تو اور بڑھتے رہے گا. تو دوستوں اور بزرگوں اس کو اللہ نے دوہرا رہے ہیں. ہم پر اسی کا محنت ہے تاکہ ہمارے دل مخلوق کے تاثر سے پاک ہو جائے. اگر دل میں مخلوق کا تاثر باقی رہا تو دوستوں کیا مصیبت ہے؟ قبر میں ہم جب جائیں گے تو سب سے پہلا سوال ہوگا من رب. وہ اللہ نے سب سے پہلا سوال کیا سکھایا ہم کو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور قبر میں جانے کی بات سب سے پہلا ہے. اور کوئی سوال نہیں، خالق کون مالک کون نہیں، تمہارا رب کون ہے. اسی لیے دوستو اسی کا محنت ہے. تو اللہ نے ہمیں نبی کے ذریعہ سے کتاب دے کر اس کا سبق دیا کہ تم اس دنیا میں محنت کر کے تمہارے دل کو مخلوق کی تاثر سے پاک کرو. دل میں صرف خالق ہو. جن کے دل میں صرف اللہ اللہ ہوگا وہی زمین ان کے نیچے جب جائے تو ان کی زبان سے رب کی اللہ نکلے گا اور نہ نکلے. تو دوستو اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین میں بھیج دیا تو پھر اللہ نے پورے انسانیت کے لیے چاہے مرد ہو عورت ہو
मालदार हो, फकीर हो, अरबी हो, आजमी हो, चाहे वो आलिम हो या जाहिल हो, जो भी हो, हर एक इंसान के लिए अल्लाह जल्ल शानुहु अम्मा नवालुहु ने दुनिया में 3 कानून बनाया, 3 दस्तूर बनाया। और ये अल्लाह की इतना ऐसा अटकल कानून है, सख्त कानून है कि दुनिया के इंसान की ताकत में नहीं कि कोई एक को बदल जाए, कोई बदल नहीं डाल सकता, कोई इसमें कोई रद्द नहीं कर सकता। 3 कानून अल्लाह ने बनाया। सबसे पहला कानून जो सारे इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, हर एक के लिए अल्लाह ने इस दुनिया में जो कानून बनाया है, जो एक मर्तबा इस दुनिया में आ गए उनको मरना है। क्या इससे कोई बच सकता है? कोई रद्द कर सकता है? अल्लाह ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जिनका सांस निकल रहा है सबको मरना है। इसका सबसे बड़ा दलील क्या है? आदम अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कोई नबी दुनिया में जिंदा है, सबको मरना है। सहाबाए किराम कोई अभी मौजूद है, सब मर गए, कोई सालिहीन खत्म हो गए। दोस्तों, इसी तरतीब से जो इस दुनिया में अल्लाह से बगावत की वो भी मर गए। नमरूद, फिरौन, हामान, बुख्ते नसर, सारे के सारे मर गए। जाते 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 आप किसका नंबर है? भाई दोस्तों, दुनिया में आने की सीरियल है, पहले दादा, फिर बेटा, फिर पोता, लेकिन जाने में कोई सीरियल नहीं है। इसीलिए अक्लमंद के लिए नसीहत आप ये मौत ही करनी है। इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का मौकूफ, तरक्तु फीकुम नासिहाइन, 2 नसीहत करने वाले तुम्हारे अंदर मैं छोड़ दिया हो। एक बात करता है, दूसरा खामोशी से वो नसीहत। बात करने वाले कुरान रोजाना हमें आखिरत की बात को याद दिला रहे हैं कि तैयारी करो, तैयारी करो। दूसरा चीज क्या है? दूसरा वो मौत है। जब कोई मौत मय्यत को लेकर हम जाए तो फौरन मेरे मौत का फिक्र होना चाहिए। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ताला अन्हु एक जनाजा के पीछे जा रहे हैं। दूसरे साथी ने पूछा कि किसका जनाजा है? तो हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह ने जवाब दिया, तेरा जनाजा है, तेरा जनाजा। तुझको नापसंद है तो ये मेरा जनाजा। तूने जब देखा एक आदमी तेरे तरह 2 पैर पर चलने वाले थे, आज किसने उसको इससे रोक दिया? 4 आदमी ने उनको लेकर चलना पड़े, तूने क्यों ये फिक्र की? तो दोस्तों, आप जितना ताकतवर भी हो और जहां भी हो, इदरिकुमुल मौत वला कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तो उस बिल्डिंग में भी हो, इमारत में जिसका कोई दरवाजा भी ना हो, फिर भी हमको और आपको जाना ही पड़ेगा। पूरे दुनिया का मालिक बादशाह हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बैतुल मुक़द्दस की काम चल रहे हैं, वो खड़ा है अपने डंडा को लेकर, टेक लगा के खड़ा है। इतने में अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ कि सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम तैयार हो जाओ मौत के लिए, क्योंकि नबी है ना। इतने में उन्होंने जीन को बुलाया और फरमाया कि एक घर बनाओ। जब उनको खबर मिली तो शीशा से एक घर बनाओ, ना इसमें कोई दरवाजा है, ना बाहर से कोई दाखिल हो सके, ना अंदर से कोई जाए। अंदर की हवा अंदर में, बाहर का बाहर। जैसा हुक्म ऐसा मिट्टी की बहुत नीचे से इन्होंने शीशा से एक मकान बना लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इनको देख रहा है और वो लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ नजर करके देख रहा है। दोनों आंख खुला हुआ, डंडा पर ठेक लगाया हुआ खड़ा है उनके घर के अंदर। भाई दोस्तों, मलकुल मौत अपने वक्त पर आया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर चला गया अल्लाह के दरबार में, और वो अपने डंडा पर खड़ा है। तो जब बैतुल मुक़द्दस पूरा हो गया तो वो जो दब्बतुल हक कहते हैं ना, जिन्होंने लकड़ी को खाते हैं कीड़े, वो आके उनके डंडा को खा लिया, नीचे से वो गिर पड़े। तो भाई बुजुर्ग दोस्तों, इतना जबरदस्त शीशा से बनाया, कोई दरवाजा नहीं, कुछ नहीं, अंदर में मलकुल मौत आया। उनको इस घर छोड़ने का हजत नहीं हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम को लेकर। तो ऐसे ही बहुत दुनिया में हुआ, बाहर में पहरादार पहरादारी कर रहे और अंदर में वो मरा हुआ है। तो इसीलिए दोस्तों, अक्लमंद वही है जिसने मौत आने से पहले इसकी तैयारी करे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत, तुम में
अक्लमंद समझदार वो इंसान है, वो आदमी है जो मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर ले। तो दोस्तों दुनिया की चीज से मौत का तैयारी हो जाएगा? दुनिया की मकानात से हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। दोस्तों हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने ताकतवर, मौत को कोई हटा नहीं सकता, मुकाबला नहीं कर सकता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो नबी है, रसूल है, घुमा के लिहाज में जाके भी जितने लोग हैं अल्लाह ने जो मामला देखा जितना बाल आपके हाथ के नीचे पर आएगा उतना बाल आपको ठीक है। हाथ क्या होगा तो आए कभी वो ने बात सुनी तो फौरन दुनिया में एक नमाज रहने का ख्वाहिश नहीं है। तो उसी वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर अल्लाह के दरबार में पहुंच गए हमारा को। तो इसीलिए दोस्तों ये मौत हमारा सबके सामने है। ये अल्लाह के ऐसा कानून है कि कोई इसको बदल नहीं सकता। ठीक है नहीं भाई? बिल्कुल ये पहला कानून। दूसरा कानून अल्लाह ने इस दुनिया में बनाया हर इंसान के लिए, चाहे मर्द हो या औरत हो, जो भी हर एक के लिए अल्लाह ने, चाहे अरबी आजमी, फकीर और मालदार, आलिम जाहिर, सबके लिए कि इस दुनिया में इंसान ने जो भी दुनिया के असबाब को जमा करे, सारे असबाब को इस दुनिया में छूट के, माल और दौलत सारे छूट के खाने हाथ इस दुनिया से जरा पड़ेगा। दोस्तों चाहे आपका बैंक में जितना BNB हो, डॉलर हो और रियाल हो, चाहे पाउंड हो, रुपया हो, टक्का हो, सारे के सारे इस दुनिया में रखकर खाली हाथ करना पड़ेगा। सोना, रूप, चांदी सारे के सारे सब इधर छूट के हम दुनिया से जाना पड़ेगा। दोस्तों पूरी दुनिया की बादशाह जो खमीन अलैहिस्सलाम बहुत से पहले लोगों को बुलाया, फरमाया मेरा एक वसीयत है, तुम पूरा करोगी? बिल्कुल, अब मालिकुल आदिल है, अब जैसे इंसाफ वाले, रहम वाले कहाँ दुनिया में मिलेगा? जो वसीयत हम उसको पूरा करने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने फरमाया लंबा चौड़ा बात नहीं, थोड़ा सा एक वसीयत है, और वो क्या है जब मैं मर जाऊं, मरने की बाद गुस्ल की बाद जब तुम कफन लगाओ तो मेरा दोनों हाथ बाहर में कफन किए जाते हैं। कौन सा नसीहत है, ये वसीयत है? आपसे पहले किसी ने तो इधर बात नहीं किया, इसको क्या होगा? उन्होंने बताया किसलिए कि दुनिया वाला ये बात देखे कि जिसके हाथ में पूरे दुनिया की बादशाहत का, पूरे दुनिया की खजाइन उनके हाथ में था, आज ये लोग कब्र में जा रहे हैं और उसके हाथ में एक दिरहम नहीं। मरने की बात भी हमारे लिए नसीहत होती है। आज दोस्तों
ہمیں فکر کرنا چاہیے کس کے پیچھے ہمارا زندگی لگ رہا ہے. اس طرح کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال میرا مال، میرا مکان میرا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں. انسان کے لیے کیا ہے؟ جو کھایا چلا ہوا اپنا وہ تو فنا ہو گیا، اور جو استعمال کیا عمل پرانا ہو گیا، اور اس کو جو صدقہ کیا وہ تو کام اس کے لیے چلا گیا. اب لگتا ہے اب اٹھایا کیا گئے تو سلیمان صاحب اس مقام کا مالک چلا گیا دوسری طرف. جو ہمارے ساتھ نہیں دیں گی اس میں ہمارا پورا زندگی. تو اسی لیے دوستوں عقل مند کون ہے؟ اس دنیا سے آخرت کو خرید کریں. عقل مند اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے اپنی دنیا سے آخرت کو خریدا. یہ ہو گیا دو. تیسرا نمبر قانون دستور اللہ کا اس دنیا میں سارے انسان کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، عالمی ہو عالمی، عالم جاہل، سب کے لیے اللہ نے یہ قانون بنایا کہ انسان جو عمل کرے گا، سارا عمل چاہے نیکی ہو یا بدی ہو، نیک اور بد، سارا نیکی بدی، سارے گناہ اور سارے نیکیاں سب انسان کے ساتھ آخرت میں جائے گی. آخرت میں جائے گی. دوستو یہاں اللہ کی غیبی نظام ہے. انسان کچھ بدل نہیں سکتا. یہاں غیبی قانون اللہ نے اعلان کر دیا كل إنسان ألزمنا طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. دوستو اللہ جل شانہ منوالہ نے غیبی نظام قائم کیا. ہر ایک انسان کی گلے میں قیامت یعنی اللہ نے تھوک یعنی نامہ عمل لگا دیا. جو انسان یہاں اس دنیا میں عمل کرتا ہے، اچھا عمل ہو برے عمل ہو، سب یہاں میں نوٹ ہو جاتا ہے، درج ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم نیکی کو ساتھ میں لے جائیں گے اور بدی کی دنیا میں ڈوب جائیں گے. سارے کے سارے قیامت کی ہوئے انسان کے کام کیے چلا ہے. اللہ نے فرمایا تمہارے حساب کے لیے سوا بھی لگتی کے لیے والے کا حسیبہ، تیرے حساب کے لیے تو ہی کر لے کر حساب. جب انسان کو ہمارا کوئی نامہ عمل ملے تو افسوس کرے. کیا ہو میرے نمایاں عمل کا میں نے بڑے گناہ کیا سب دکھا کر. اسی لیے دنیا میں انسان نے جو عمل خیر ہو یا بدی ہو سارے کے سارے، اسی لیے عمل کرنے سے پہلے انسان کو ٹھیک کرنا چاہیے. یہ یہاں چھپانا نہیں کسی کے لیے ممکن نہیں کہ عمل کو چھپا دیں یا سب بدلے. یہ اللہ کی دربار میں سارے کے سارے ریکٹ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. قیامت کے دن ساتھ کھلائے گا، انسان انکار کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے عقل مند وہی شخص ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے یہی سے گناہوں کو معاف کرائے اور تو کیا ہے وہ تو دکھانا ہے غلط میں جائے اور توبہ کرے تو کام نہیں آئے. کسی دنیا میں توبہ کریے سارے کو دوستوں دنیا میں اللہ کا نظارہ منوالوں نے ہم پر لگایا. یہ 3 قانون مرنے کی بات دوستوں جب ہم اس دنیا سے ختم ہو کر آخرت میں چلے جائیں گے تو آخرت میں بھی اللہ جل شانہ منوالوں نے سب کے لیے 3 قانون، مرد ہو عورت ہو مالدار ہو فقیر ہو،
اس لیے عالم جاہل جو بھی ہو ہر ایک کے لیے اللہ جل شانہ بنوا دو انہیں 3 قانون بنایا. سب سے پہلا قانون کیا ہے؟ دنیا سے چلا گیا دنیا میں آئے اور اپنا گھر بار کی حالت پوچھے یا اولادوں کی حال پوچھے یا اپنے ملک کا خبر گیری ہے. کسی کو اجازت نہیں. جب انسان موت کے وقت آ جائے تو افسوس کرے گا اور اللہ سے تھوڑا سا مہلت مانگے گا لیکن کام نہیں ہوگا. ربنا اغفرنا الى اجل قریب فاصدق وأكن من الصالحین. اے اللہ تھوڑا سا ہمیں وقت دے دو فرصت دے دو کہ یہ دنیا میں صرف سارا مال جو میں نے جمع کیا تیرے نام پر ختم ہو جائے. اندرون میں سال نہیں بلکہ بیرون میں سال دوں گا پھر اتنا سفر کروں گا پورا زندگی تبلیغ میں لگا دوں. ابھی تو سال 3 چلہ 1 چلہ کے لیے بھی ہم پریشان وہاں پورے زندگی دینے کے لیے تیار. فاصدق وأكن من الصالحین. سارے مال تیرے نام پر اور سارے زندگی تیرے عبادت پر. اللہ نے فرمایا جب وقت آ گیا 1 سیکنڈ 1 لمحہ تاکید نہیں ہوگا. اللہ نے فرمایا ہمیں معلوم ہے. ارے مجھے معلوم ہے تم کو اگر مہلت دیا جائے کہ نئے کام کرو گے یا خبر میں ابھی چلا رہے ہائے اللہ ابھی تو دیکھ لیا اور جو سنتے تھے ابھی وہ آپ کے سامنے سب حاضر ہے. آئے اللہ مہربانی کر کے ہم کو واپس کریے دنیا میں. اب تو ہمارا یقین بن ابھی جو اللہ سب حاجت پورا کرنے والا یہ بہت محنت ہوا تو بغیر محنت کے بن جائے. دوسری جگہ میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا کبھی نہیں وہ تو بات بہت دور چلا گیا. تم کو قیامت تک برزخ میں رہنا پڑے گا. پھر جہنم میں اللہ دنیا میں ایک مرتبہ آئے میرا رب زبان سے نہیں اللہ کی طرف سے اگر جواب آئے گا اس کا وہ کبھی نہ خاموش ہو جاؤ میرے کبھی نہیں ہوگا کبھی نہیں ہوگا. پھر یہ بھی بند ہو جائے. اللہ نے فرصت دیا بندہ یہاں جیسا بھی رب کہہ دے اللہ کے کتاب کے کنارے اللہ فوراً بندہ میں آدمی ایک آدمی اللہ نے آپ کی دنیا میں رکھا ہے. کسی بھی گاڑی زبان میں چکر لگے پیٹ میں چہرہ شروع ہو گیا سمجھ کس طرح ہے. اللہ نے فوراً جواب دیا. جن کا سال آئے سنم میں گزرا اس میں آئے سمجھ کہا فوراً اللہ نے فرمایا یقین کی آپ کی آئے میرے بندہ میں حاضر ہو اور فوراً اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور اس کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی. اللہ کو اسی لیے دنیا میں ہمیں جو اللہ نے دیا ہے وہ فرصت دے کر رکھتا ہے. بھائی اور بزرگ دوستوں